اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی گفتگو میں ایک ٹکڑا وضاحت کے لیے باقی رہ گیا تھا، وہ یہ کہ ہم نے یہ عنوان شروع کیا ہے کہ ثمن یعنی عوض، قیمت، حقوق بھی ہو سکتے ہیں، وہ حقوق جو قابل نقل و انتقال ہوں اور مالیت بھی رکھتے ہیں۔ اگر مالیت نہیں رکھیں گے تو چونکہ قید ہے تعریف میں کہ مبادلۃ و مال بمال ہونا چاہیے، ثمن مال ہونا چاہیے، اگر مالیت نہیں رکھتا تو وہ حق جو مالیت نہیں رکھتا وہ ثمن واقع نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد دوسری بات، مالیت رکھنے کے ساتھ ساتھ قابل نقل و انتقال بھی ہو۔ اگر قابل نقل و انتقال جو حقوق نہیں ہوں گے وہ ثمن کے طور پہ واقع نہیں ہوں گے۔ اس چیز کو مسلم مانا ہے علماء اور فقہا نے، اور کچھ چیزیں ثمن کے حوالے سے یا مسمن کے حوالے سے کچھ چیزیں شرط ہیں اور کچھ چیزیں تعریف میں شامل ہیں۔ جہاں پہ اجارے کی گفتگو کی ہے اور جہاں پہ ثمن کن کن چیزوں کو قرار دیا جا سکتا ہے گفتگو کیا ہے، وہاں پہ علماء نے یہ کہا ہے مثلا شروط عوضین کیسے ہونا چاہیے، وہاں پہ یہ بیان کیا ہے کہ جو چیزیں مالیت ہی نہیں رکھتی وہ ثمن واقع نہیں ہو سکتی، اور اگر مالیت رکھتی ہوں مگر قابل نقل و انتقال ہی نہ ہو تب بھی وہ ثمن واقع نہیں ہو، کیونکہ بیع میں کیا کرنا ہے، نقل کرنا ہے، بائع اور مشتری ایک چیز ایک دوسرے کو دے رہے ہیں۔ تو وہاں پہ جو لفظ استعمال کیا اس پہ توجہ کریں، لغتاً، عرفاً، کلمات فقہا میں بھی، یہ جو کلمات فقہا میں بیان کیا ہے وہ یہ مراد ہے۔ ان عبارت میں توجہ کریں، کیا اشکال پیدا ہو رہا ہے کہ حقوق جو قابل نقل و انتقال نہیں ہیں وہ ثمن کے طور پر واقع نہیں ہو سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس لیے کہ من اخذ المال فی عوض المبایعۃ لغتاً و عرفاً، لفظ مال تعریف میں استعمال کیا گیا ہے، لغتاً بھی جو فیومی سے نقل کیا، عرفاً بھی مقابل مال بے مال۔ عرفاً اور لغت میں تھوڑا سا فرق ہے، لغت کی حیثیت سے دیکھیں گے تو مصباح المنیر میں مبادلۃ و مال بے مال کہا ہے، اور عرف میں دیکھیں گے تو عام طور سے جو معاملات کیے جاتے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے چیزیں لین دین کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ایک چیز دیتے ہیں مقابل میں دوسری چیز لیتے ہیں، تو چیز یعنی مقابل میں کوئی چیز ہونا چاہیے۔ تو وہاں پہ عرفاً کی تعریف اگر کرنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں، مبادلہ کے بجائے مقابلۃ و مال بے مال۔ عرف میں بیع چاہے وہ معاطات ہو چاہے غیر معاطات ہو، اسے کہتے ہیں کہ ایک چیز مقابلے میں دوسری چیز پہ متبادل ہوتی ہے بائع و مشتری کی طرف، تو وہاں پہ بھی مال استعمال ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا مع ظہور کلمات الفقہا، کہاں فقہا کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے اور کیا ظاہر ہوتا ہے، پہلے کہاں پہ آ جائے، عند التعرض لشروط العوضین، جب عوضین کے شروط کو بیان کرتے ہیں کہ ثمن و مسمن کن کن شرطوں کا، کن کن خصوصیات کا مالک ہونا چاہیے، وہاں پہ بھی کہا ہے کہ ثمن مال ہونا چاہیے۔ دوسری جگہ وَلِمَا يَصِحُ أَن يَكُونَ أُجْرَةً فِي الْإِجَارَةِ، یہ عبارت میں نے وضاحت کل نہیں کی تھی کہ جب اجارئی چیز، کوئی چیز مثلا گھر اجارے پہ دے رہے ہیں یا اپنا جانور اجارے پہ دے رہے ہیں یا دکان اجارے پہ دے رہے ہیں، تو وہاں پہ جب اجارے کی گفتگو کی ہے علماء نے تو کہا ہے کہ کیا کیا چیزیں اجرت کے طور پر واقع ہو سکتی ہیں، اجارے کا بدل، تو وہاں پہ پیسہ ہو، نقد ہو، یا حقوق جو قابل نقل و انتقال ہوں اور مالیت بھی رکھتے ہوں، وہاں پہ بھی یہ کہا ہے کہ اجارہ آپ نے گھر کرائے پہ دیا ہے، یہ سکنت دار، سکونت بیت، یہ کیا ہے، یہ آپ کی منفعت ہے جو دوسرے کے حوالے کر رہے ہیں، اس کے مقابل میں آپ کو کیا ملنا چاہیے، تو کہہ رہے ہیں کہ اجارے میں جس گھر کا، دکان کا، کسی بھی چیز کا اجارے پہ آپ دے رہے ہیں، اس کے مقابل میں جو آپ کو چیز ملے وہ مالیت رکھنا چاہیے، اس میں مال ہونا چاہیے۔ وَإِنْدَ وَلِمَا يَصِحُ، یعنی اندہ
शुरूत वज़न जहाँ बयान किया वहाँ पे भी, और यहाँ पे वलिमा यसे हो यकूना उजरा फिल इजारत, क्या क्या चीज़ें इजारे में उजरत करार पा सकती हैं। वहाँ क्या कहा है, वहाँ ये कहा है कि हस्र समन फिल माल, कि माल क्या समन क्या होना चाहिए, माल होना चाहिए। इजारे में उजरत क्या होना चाहिए, माल होना चाहिए। और लुगतन क्या है, समन माल होना चाहिए। उर्फ में क्या है, मुकाबले माल बे माल। तो ये तीनों जगहों पर जब गुफ्तगू की है, शुरूत वज़न की बात कही है तब भी कहा है कि समन माल होना चाहिए। इजारा कोई चीज़ घर दे रहे हैं, दुकान दे रहे हैं, तो उसके बदले में जो चीज़ आपको मिले वो भी माल होना चाहिए। लुगतन तो है ही है और उर्फ भी। तो ये इबारत थोड़ा सा रह गई थी, तो मैं उसकी वजाहत कर रहा हूँ कि उजरत, इजारे में उजरत की बहस करते वक्त भी ये कहा गया है कि वो उजरत क्या हो, माल होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब गुफ्तगू ये है, सुम्मा ज़ाहिद इन्न लफ्ज़ल बै लैसा लहू हक़ीक़तुन शरइय्या वला मुतशर्रिआ। इसकी तमहीद लंबी चौड़ी शरहों में बयान की है। खुलासा ये है कि लुग़त अरब अगरचे अल्फाज उसके 70 माना, 70 भी कसरत के लिए इस्तेमाल हुए हैं, और भी माना हो सकते हैं कम व बेश। कुछ अल्फाज ऐसे थे कि जो इस्लामी शरीयत आने से पहले, दीन इस्लाम ज़ाहिरी तौर पर पैगंबर के ज़रिए से आने से पहले कुछ कलिमात अपने माना रखते थे। लुग़वी तौर पर उनका एक माना था और उर्फ़ी तौर पे भी बाज़ अल्फाज के माना थे। जैसे कलिमा दाब्बा, कुल्लु मा यदुब्बु अलल अर्ज़, दबीब यदुब्बु यानी रेंगने के माने में, हर जानदार चीज़ जो ज़मीन पर रेंगती है, रेंगने के लिए कलिमा क्या इस्तेमाल होता है, दाब्बा। तो ये हकीकत लुग़विया है, यानी कलिमा दाब्बा जो मा यदुब्बु अलल अर्ज़ है, ये हकीकत लुग़विया है। आपसे पूछा जाए कि दाब्बा का क्या माना लुग़तन, तो आप कहेंगे हर वो जानदार चीज़ जो ज़मीन पर रेंगती है उसको आप दाब्बा कह सकते हैं। मगर बाद में अरबों ने उसको सिर्फ घोड़े के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो ये क्या हो गई, हकीकत आम्मा, हकीकत उर्फिया हो गई। उर्फ अरब में हर रेंगने वाली चीज़ के लिए दाब्बा का कलिमा लुग़त में इस्तेमाल हुआ है, मगर उर्फ आम में दाब्बा क्या हो गया, मखसूस हो गया घोड़े के लिए, या इस तरह के और भी कलिमात। जब कलिमा लुग़त में जो माना इस्तेमाल हो रहा हो, अगर उसमें इस्तेमाल किया जाए तो उसे हकीकत लुग़विया कहा जाएगा। आपने अपने समाज में, अपने मेजॉरिटी में कोई कलिमा किसी दूसरे माना में मुशाबहत और मुनासिबत रखते हुए दूसरे माना में इस्तेमाल किया, उस दूसरे माना में इस्तेमाल करने के बाद अगर आप एक अकेले उसको मुकर्रर कर रहे हैं एक माना में, और फिर लोग उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें और बग़ैर करीने के वो माना समझा जाने लगे, तो अब उसे क्या कहेंगे, अब वो इस्तिलाह बन जाएगा, वो हकीकत, अब उसे हकीकत लुग़विया नहीं कहेंगे, बल्कि उसको कहेंगे ये कलिमा दूसरे माना में, जदीद माना में बग़ैर करीने के समझे जाने की वजह से जिस मेजॉरिटी में इस्तेमाल हुआ, उस मेजॉरिटी के साथ लफ्ज़ हकीकत इस्तेमाल किया जाएगा। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ सलात है, सौम है, हज है। सौम के माना रुकने के, इमसाक करने के है, सलात के माना दुआ करने के थे लुग़त में, हज का माना क़स्द करने का था। मगर जब पैगंबर इस्लाम ने इन कलिमात को ख़ास आमाल के लिए इस्तेमाल किया, 2-4-10 दिन के बाद सारे मुसलमान उसी लफ्ज़ में, उस लफ्ज़ को उसी माना में समझने लगे, और धीरे धीरे लुग़त का असली माना लुग़त की किताबों में तो रहा, लेकिन जो जदीद माना है उसमें इस्तेमाल कसरत से होने लगा, यहाँ तक कि बग़ैर करीने के समझा जाने लगा। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हकीकत शरइया। शारे ने जब किया है, शारे मुक़द्दस ने अगर ये किया है, तब बग़ैर करीने के जब समझा जाने लगा तो उसे हकीकत शरइया कहेंगे। और ये हकीकत शरइया भी दो तरीके से वजूद में आती है। एक मरतबा एक कलिमा अपने लुग़वी माना से मुनासिबत रखते हुए दूसरे माना में इस्तेमाल किया जाए, शारे ही इस्तेमाल करे और फिर लोग उसको इस्तेमाल इतना करें कि वो उसी में समझा जाए, ये एक शख्स जब मुअय्यन करेगा तो इसे हकीकत शरइया तायीनिया कहेंगे। तायीन यानी एक शख्स मुकर्रर मुअय्यन कर रहा है।
اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شارع نے یا شارع کے کسی فرد نے شارع کی موجودگی میں ایک کلمہ ایک دوسرے معنی میں استعمال ہوا لغت سے ہٹ کر کے، اور یکایک جو ہے اس میں سب استعمال کرنے لگے. ایک شخص نے نہیں مقرر کیا ہے، استعمال ایک ہی شخص نے کیا ہے، مگر اس نے مقرر نہیں کیا کہ میں اس کلمے کو اس معنی کے لیے مقرر کر رہا ہوں، بلکہ کثرت استعمال کی وجہ سے جدید معنی میں جب سمجھا جانے لگا تب اسے کیا کہیں گے؟ حقیقت شرعیہ تعینیہ. اگر بات پیغمبر، ہمارے نزدیک تو شارع جو ہے 250 سال تک تھے، 260 ہجری تک. مسلمانوں کے نزدیک شارع کب؟ پیغمبر اسلام کی رحلت تک. صحیح ہے، انہی کے حساب سے ہم کہتے ہیں کہ حقیقت متشرعہ کب کہلائے گی؟ جب متشرعین اسلام کے ماننے والے، فالو کرنے والے بعد پیغمبر کسی کلمے کو کسی جدید معنی میں استعمال کریں اور وہ اتنا استعمال ہو کہ بغیر قرینے کے اسی جدید معنی میں سمجھا جانے لگے، تو کیا کہیں گے؟ اسے حقیقت متشرعہ کہیں گے. یہاں جو الفاظ عبادات ہم نے ابھی 2-3 کا نام لیا، حج، نماز، روزہ وغیرہ، یہ سب الفاظ عبادات وغیرہ جو ہیں یہ شارع نے جدید معنی کی طرف جدید معنی میں استعمال کیا، اور پھر متشرعین اصحاب اور تابعین اور تبع تابعین اور مسلمان بغیر قرینے کے اس جدید معنی میں اس لفظ کو سمجھنے لگے. یہ سب الفاظ کیا ہیں؟ حقیقت شرعیہ ہیں، مخصوص معنی میں ہی استعمال کیے جائیں گے، لغوی معنی کا بھی استفادہ کیا جائے گا. لیکن معاملات کے غالباً الفاظ، مثلا بیع ہے، مثلا مصالحت ہے، مثلا اجارہ ہے، مثلا اور بھی جو کلمات معاملات کے ہیں، یا یہ سب کیا ہیں؟ شارع کے آنے سے پہلے لین دین ہوتا تھا، شارع کے آنے سے پہلے مصالحت ہوتی تھی، شارع کے آنے سے پہلے لوگ اجارے پہ چیزیں دیا کرتے تھے. تو یہ وہ کلمات ہیں کہ جو پہلے سے ایک معنی میں استعمال ہوتے رہے ہیں، شارع نے اس لفظ کو دوسرے جدید معنی میں منتقل نہیں کیا ہے. ہاں، ان الفاظ کو کے اندر یا ان الفاظ کی جو معانی ہے ان میں کچھ قطر بیوت کیا ہے، کچھ اضافہ کیا ہے، کچھ شرط بڑھائی ہے، یہ سب. تو پھر کیا ہے؟ یہ الفاظ حقائق لغویہ جو تھے وہ اسی معنی میں ہیں. انہی میں سے کلمہ لفظ بیع ہے. بیع پیغمبر اسلام کے آنے سے پہلے بیع ہوتا تھا، اور اسی معنی میں شارع نے استعمال بھی کیا ہے، یعنی جدید معنی اسے نہیں دیا. ہاں، کچھ قید و شرط لگائی ہے، عوض ایسا ہونا چاہیے، معوض ایسا ہونا چاہیے، بائع کے اندر مثلا بلوغ ہونا چاہیے، خرید و فروخت کرنے والا صفی نہ ہو، وغیرہ وغیرہ. کچھ شرطوں کا اضافہ کیا ہے، عوض میں، معوض میں، متباین میں، ان سب چیزوں کو اگرچہ استعمال کیا ہے، مگر خود لفظ بیع جس معنی میں تھا اسی معنی میں استعمال کیا ہے. نہ یہ حقیقت شرعیہ ہے نہ حقیقت متشرعہ ہے. واضح ہے؟ اب عبارت پڑھتے ہیں. ثم ان الظاہر ان لفظ البیع لیس له حقیقت شرعیہ. لفظ بیع حقیقت شرعیہ نہیں رکھتا، شارع نے اس کو جدید معنی نہیں دیا ہے، جو معنی پہلے لغت میں تھا وہی معنی ہے. ولا متشرعیہ، اور نہ یہ متشرع لفظ ہے، یعنی شارع کے بعد شارع کے ماننے والوں نے، اسلام کے فالو کرنے والوں نے اس لفظ کو جدید معنی دے کر کے اس میں کثرت استعمال سے بغیر قرینے کے سمجھاؤ، ایسا بھی نہیں. بل ہوا باق علی معنی العرفی، اپنے عرفی معنی میں. آپ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں عرفی سے مراد یعنی لغوی اور عرفی دونوں. لغوی معنی میں کیا ہے؟ مبادلۃ مال بمال، جو فیومی کی عبارت ہم نے نقل کی. عرف میں کیا ہے؟ مقابلۃ مال بمال، وہی بات ہے. لوگ بغیر بولے ہی چیزوں کا لین دین کرتے تھے. چیز رکھی، قیمت رکھی، شے کی جو قیمت لکھی ہوئی وہ اٹھا لی. آج بھی یہ ہو رہا ہے، پہلے بھی اس طرح سے تفاہم تھا، اعطاء، اور ایک دوسرے کو عطا کرتے تھے چیزیں. گھوڑا دیا، مقابل میں کوئی دوسرا جانور لے لیا. بھینس دی، مقابل میں کوئی دوسری چیز لے لی. تو عرف میں بھی لفظ بیع کس لیے استعمال ہوتا تھا؟ مقابلے ثمن و مسمن کے لیے استعمال ہوتا تھا. کما سنوضح انشاءاللہ تعالی، اس کی مزید وضاحت کریں گے. الا ان الفقہاء قد اختلفوا فی تعریفہ، تو جب بیع حقیقت شرعیہ نہیں ہے، حقیقت متشرعہ بھی نہیں ہے، لغوی اور عرفی معنی اس کا ہے،
تو کیوں ہمارے فقہا نے بیع کی تعریف میں اختلاف کیا ہے؟ خود فقہا نے بیع کی تعریف میں اختلاف کیا ہے. اتنا اختلاف کی 7 قول تو یہاں پہ اشارہ کیے جائیں گے، اور جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں انہوں نے بھی بہت سے اختلافات کیے ہیں، پھر بھی اختلاف تاریخ میں بہت ہے. ففل مبسوط جناب شیخ الطائفہ کی مشہور کتاب ہے، فقہی کتاب ہے، استنباطی کتاب ہے، 8 جلد میں ہے. والسرائر 4 جلد میں ہے، جناب ابن ادریس ہلی کی یہ کتاب ہے. اور آخری حصہ جو مستطرفات السرائر ہے وہ پڑھنے لائق ہے، ہم منبریوں کے لیے بہت مفید ہے. اس کی شرح جو ہے مہدی خرسان صاحب مرحوم جو 2 سال پہلے انتقال ہوا انہوں نے کیا ہے. تذکرۃ الفقہاء ہے علامہ ہلی کی. ان تینوں وغیرہ اس کے علاوہ بھی کتابوں میں ہم نے کہا کہ 7 تعریفیں آ رہی ہیں، ان سب میں مختلف تعریفیں کی گئی ہیں. ان 3 کتابوں کا جو حوالہ دیا ہے وہ تعریف یہ ہے: انتقال عین من شخص الی غیرہ بعوض مقدر علی وجہ التراضی. تذکرہ میں، مبسوط میں، سرائر میں اور دیگر کتابوں میں بیع کی تعریف یہ ہے. لغوی تعریف کیا ہوئی؟ مبادلۃ مال بمال. عرفی تعریف کیا ہوئی؟ مقابلۃ مال بمال. اور فقہا کی اصطلاح میں تعریف کیا ہے؟ کسی عین کا، ایک شخص کا منتقل کرنا دوسرے شخص کی طرف، اور وہ مقابل میں کوئی دوسری چیز دے اور دونوں ایک دوسرے کے اوپر راضی ہوں. یہ تعریف ہے. انتقال عین شے منتقل کی جائے، من شخص بائع کی طرف سے، الی غیرہ غیر بائع کی طرف یعنی مشتری کی طرف، بعوض مقدر یعنی معین. عوض معین و مقرر ہونا چاہیے، مجہول نہیں ہونا چاہیے. واضح ہے؟ ثمن جو قیمت قرار پا رہی ہے وہ بھی کیا ہے؟ مقرر ہو، معین ہو. 10 روپے کی چیز ہے تو 10 روپیہ مثلا، تو عوض معین ہونا چاہیے. وہ بھی علی وجہ ترازی، باب تفاعل سے ہے ترازی، یعنی کیا؟ یعنی بائع اور مشتری دونوں راضی ہوں. یہ تعریف بہترین تعریف بھلے ہی ہے، مگر یہ عرفی تعریف نہیں ہے، لغوی تعریف نہیں ہے، بلکہ یہ اصطلاحی تعریف ہے. علامہ شیخ الطائفہ، علامہ اور دیگران کی ادریس ہلی کی تعریف ہے. اس تعریف میں اگرچہ بہترین تعریف کہی گئی ہے، مگر اس کے اندر بھی اشکال پایا جاتا ہے. اور وہ اشکال یہ ہے کہ آپ نے کیا کہا؟ انتقال عین من شخص الی غیر بعوض مقدر علی وجہ التراضی. علی وجہ التراضی سے شروع کرتے ہیں. دو طرفین راضی ہوں. یہ طرفین کا راضی ہونا بیع میں آپ تعریف میں ذکر کر رہے ہیں، جبکہ بیع میں جو بیع عرفی لغوی تعریف ہے اس میں ہم جب بحث آگے بڑھائیں گے تو وہاں دیکھیں گے کہ وجہ تراضی دونوں کا راضی ہونا شروط معاملہ میں سے ہے، شرط معاملہ ہے. تعریف میں شرط والی چیز کو نہیں لانا چاہیے. واضح ہوئی بات؟ دونوں راضی ہوں، بائع اور مشتری اس معاملے کے اوپر راضی ہوں، بہت اچھی بات ہے، آپ نے تعریف میں ذکر کیا ہے، لیکن یہ شروط میں سے ہے، یہ تعریف میں اس کو ذکر نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات، بعوض مقدر کہا ہے، مقدر ہو، معین ہو، قیمت مقرر ہونا چاہیے. یہ بھی جب ہم شروط عوضین گفتگو کریں گے تو وہاں بیان کریں گے کہ عوض معلوم ہونا چاہیے، عوض مقرر ہونا چاہیے، یعنی یہ شرطوں میں سے ہے، تعریف میں اس کو شامل نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ بھی بعض اشکال ہیں. اور ایک اشکال یہ بھی کہ آپ نے کہا انتقال و عین. انتقال و عین بیع میں کیا ہوتا ہے؟ نقل اور انتقال دونوں ہوتا ہے. بائع نقل کرتا ہے، منتقل ہوتا ہے، ایک عمل کا انجام دینا، دوسرے عمل کا اس کے اوپر اثر ہونا. کسر اور انکسار کی مثال شیشے کو توڑنے، اور ایک آدمی مارتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، شیشے کے اوپر ٹوٹنے کا اثر ہوتا ہے اور ہمارا ہاتھ اس کے توڑنے کا سبب بنتا ہے. یہاں پہ بائع کیا کر رہا ہے؟ نقل کر رہا ہے، لیکن صرف نقل نہیں ہو رہا ہے، انتقال بھی ہو رہا ہے، منتقل بھی ہو رہا ہے. تو تعریف میں آپ کے 2-3 اشکال ہے. ایک تو 2 شرطیں آپ نے تعریف میں شامل کر دی ہیں. پہلے تعریف واضح ہو جائے، کشف ہو جائے، پھر اس کے بعد آپ عوض کی کیا شرط لانا چاہ رہے ہیں، معوض کی کیا شرط ہونی چاہیے اور دیگر شرطوں کو. اور اگر شرط ہی تعریف میں ذکر کرنا تو آپ کو ساری شرطیں لانی چاہیے. ایسی تعریف ہے کہ ساری شرطیں ہو جائیں، اور یہاں پہ ساری شرطیں نہیں. مثلا بائع بالغ ہونا چاہیے، مشتری
सफ़ी नहीं होना चाहिए वगैरह, ये सब तो शर्तें आपने जिक्र नहीं की है। तो तारीफ पहले मुकम्मल हो जाए, फिर उसके बाद उसके अंदर शर्तों वगैरह का तज़किरा किया जाए। तो इंतकाल ऐन मिन शख्सिन, एक शय खारजी का, आयान खारजिया का मुंतकिल होना एक तरफ से, एक शख्स की तरफ से दूसरी शख्स की तरफ, और उसमें समन भी मुकर्रर होना चाहिए, मुअय्यन होना चाहिए, और दोनों राज़ी होना चाहिए। ये तारीफ़ की गई है। मगर वहैसो इन फी हाज़ा तारीफ़ मुसामिहा वादिहा, जनाब शेख अंसारी साहब वो कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं, बस इतना कह के गुजर जा रहे हैं। इस तारीफ़ में बहुत सहलंगारी से काम लिया गया है। तारीफ़ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, पहले तो हमने कहा अच्छी है, लेकिन फिर भी इसके अंदर ऐब पाया जाता है। इसीलिए अब वो अयूब मैंने जिक्र कर दिए। एक, आपकी तारीफ़ नक़ल पर मुश्तमिल नहीं है, जबकि बय में नक़ल और इंतकाल दोनों होता है। दो, आपने मुअय्यन होना चाहिए समन, आपने समन मुअय्यन का जो तज़किरा किया ये शुरूत में से है। आप शर्त को अगर जिक्र करें तो सारी शर्तें जिक्र करें। दूसरे अला वजही तराज़ी भी शर्तों में से है, बय की शर्तों में से आपने उसको जिक्र किया है। अगर आपको शर्त ही जिक्र करना है तो या तो पहले अलग से तारीफ़ एक अलग करिए जिसमें शर्त वगैरह का बयान ना हो, और अगर शर्त का बयान के साथ तारीफ़ करें तो सारी शर्तें होनी चाहिए। जैसा कि आपने कहा है कि आपने बय की तारीफ में लफ्ज़ नक़ल को इस्तेमाल नहीं किया, इंतकाल का इंतकाल का इस्तेमाल किया, नक़ल का इस्तेमाल नहीं किया। जिस तरह से इंतकाल असर है वैसे नक़ल भी असर है, और तारीफ असर के साथ कभी नहीं की जाती। फिर आप इन लाजिम बय आप ये बयान करना चाहें, यहाँ पे इंतकाल बाब इख्तियार से है ना, इंतकाल जो है तो नक़ल भी हो रहा है ना, नक़ल भी हो रहा है जी, तो वो लफ्ज़ नक़ल भी लाना चाहिए था। इंतकाल ऐन मिन शख्सिन व नक़ल इला शख्सिन आखर अला वजही तराज़ी, ऐसे होना चाहिए। बात तो फिर वही असर भी हो जाएगी ना। जी जी, चाहे असर नक़ल हो चाहे इंतकाल। नहीं, देखिए इंतकाल में क्या है, नक़ल और इंतकाल दोनों इसलिए ज़रूरी है, बल्कि नक़ल ही कहना चाहिए। नक़ल इसलिए ज़रूरी, तमलीक करना, नक़ल करना बय का हिस्सा है। मुंतकिल होना, मुश्तरी की तरफ मुंतकिल होना, ये असर और लाजिम है बय। जी, आप समझ गए। जी, नक़ल होना चाहिए लफ्ज़ का इस्तेमाल। सही। नक़ल आया असर है या कोई और चीज़ है? सवाल ये, नक़ल असर है या असर? जी, असर है बय। असर जी, आप का इत्तेफाक है कि तारीफ असर के ज़रिए से नहीं हो सकती। जी, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि नक़ल होना चाहिए इसमें? मैंने ये कहा नक़ल और इंतकाल दोनों तारीफ़ में होना चाहिए। अगर तारीफ़ आपको जामे तरीके से करना है तो नक़ल और इंतकाल दोनों लाइए तारीफ़ में, ये मैं कह रहा हूँ। बात वाज़ेह हुई या नहीं? देखिए, बाए की तरफ से नक़ल किया जाता है और वो शय मुंतकिल होती है मुश्तरी की तरफ। यहाँ पे लफ्ज़ इंतकाल बय, लफ्ज़ इन्होंने इंतकाल ऐन इस्तेमाल किया। होना कि क्या चाहिए, नक़ल और इंतकाल या तो दोनों लाएँ, असर और लाजिम। बय का असल की तारीफ़ नक़ल करना, तमलीक का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए। तमलीक करते तो उसमें नक़ल और इंतकाल दोनों पाया जाता। वाज़ेह हुई बात? नहीं, मेरे ख्याल में नक़ल और इंतकाल ये दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए तारीफ। जी जी, तमलीक इस्तेमाल होना चाहिए। लफ्ज़ तमलीक वो इस्तेमाल वो जो है अपनी तारीफ जब पेश करेंगे शेख अंसारी साहब, तब वो आपकी जो इश्काल यहाँ पैदा हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। तवज्जो करें, इंशा का लफ्ज़ इस्तेमाल करना, तमलीक ऐन इस्तेमाल करना, ये तारीफ में है जो आगे हम जिक्र करेंगे। आज तो नहीं पहुँच पाएंगे, यानी इस लिहाज से अगर देखा जाए कि नक़ल और इंतकाल हकीकत में दोनों तारीफ में नहीं होना चाहिए, लेकिन बाए जो काम अंजाम देता है वो नक़ल करता है, तमलीक करता है, तो इसलिए नक़ल का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इंतकाल का भी। लेकिन ये तारीफ बहुत ज़्यादा जामे नहीं है, इसलिए जो इश्काल पैदा हो रहा है, इसलिए आगे खुद जनाब शेख अंसारी क्या आगे नक़ल पर भी नहीं, एतराज़ात उन्होंने किए नहीं, सिर्फ इतना कह के गुजर गए। मुसामिहतुन वादिहा, अब वो मुसामिहत क्या है वो हमने 3 नंबर जिक्र। चूँकि इस तारीफ में बहरहाल सहलंगारी से काम लिया गया है, इश्कालात हैं, इसलिए अदला आखरून, कुछ दूसरे फुक़हा इस तारीफ से उन्होंने मुँह फेरा, किसकी तरफ, इला तारीफ ही बे, एक दूसरी तारीफ पेश की। इस तारीफ में भी इश्कालात है, पहले तारीफ सुन लें। वो तारीफ क्या है, दूसरी है, वो आखरून का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। हमारी शरहों में या दीगर जगहों में बताया गया है कि इससे मुराद मशहूर उलमा है, यानी 3 बुज़ुर्गों का हमने नाम लिया, 3 किताबों का हमने नाम लिया। इसके अलावा
مشہور کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے الایجاب والقبول الدالین علی الانتقال، ایسے ایجاب و قبول کے کلمے استعمال کیے جائیں جو دلالت کر رہے ہیں نقل و انتقال کے اوپر. میں انتقال کر رہا ہوں نقل و انتقال پہ، کہہ رہے کہ یہ تعریف لائی گئی ہے، اس پہ توجہ کریں. الایجاب بائے کی طرف سے، القبول مشتری کی طرف سے. یہ جو ایجاب یہ بیعتوں کے ذریعے سے یا نقلتوں کے ذریعے سے یا ملکتوں کے ذریعے سے جو کلمہ استعمال کرے گا بائے، اس کے مقابل میں مشتری کو کیا کرنا ہے؟ تملکتو یا قبلتو یا تملکتو یا یہ دونوں کلمہ یا اس طرح کے جو مشابہ کلمات ہیں ان کو استعمال کریں گے. یہ دونوں کلمے دلالت کر رہے ہوں کس چیز کے اوپر؟ نقل و انتقال کے اوپر. بظاہر یہ بھی مشہور کی تعریف اچھی ہے مگر اس کے اندر بھی اشکالات پیدا ہوئے ہیں. حیث ان البیع من مقولۃ المعنی دون اللفظ. پہلی بات تو یہاں پہ یہ وضاحت کی ضرورت ہے کہ بیع آیا مفہوم معاملہ ہے، ایک طرف سے منتقل ہوتا ہے دوسری طرف جاتا ہے، یہ مفہوم ہے. صرف اس مفہوم کو آپ مقولہ کہیں، مقولہ معنی میں سے یہ لفظ استعمال کریں، مجرور کا لفظ استعمال کریں، مفہوم کا لفظ استعمال کریں، الگ بات. بیع کے لیے تین بات کہی گئی ہے. بیع لفظ ہے، بیعتو و اشتریتو. بیع لفظ صرف نہیں ہے بلکہ بشرط معنی کہ بیعتو اور اشتریتو اپنا مفہوم نقل و انتقال کا، ثمر و مسمن کے ادھر ادھر ہونے کا دلالت کے ساتھ. تیسرا جو بیع کی تعریف کی گئی وہ مفہوم اور معنی، یعنی لفظ بیعتو و اشتریتو بیع نہیں ہے. لفظ بیعتو و اشتریتو اپنے معنی کی شرط کے ساتھ وہ بھی بیع نہیں ہے، بلکہ بیع کیا ہے؟ مفہوم یعنی نقل و انتقال ثمن و رسمن کو بیع کہا جاتا ہے. یہ تین تعریف ہو گئی. اب اس تین تعریف میں یہ جو تعریف مشہور نے کی ہے یہ الایجاب والقبول الدالین علی الانتقال یا نقل و انتقال، یہ جو کلمہ استعمال کیا ہے یہ تعریف آیا ان تین میں سے کس کو شامل ہے؟ لفظ بیعتو و اشتریتو ملکتو نقلتو قبلتو کو، یا لفظ کی قید کے ساتھ اور لفظ میں معنی کی قید کے ساتھ، یا نہیں نہ لفظ ہے نہ قید معنی کے ساتھ لفظ ہے بلکہ بیع حقیقت میں کیا ہے؟ نقل و انتقال، مفہوم لین دین کو کہتے ہیں. تو کہنے وحیث ان البیع من مقولۃ المعنی دون اللفظ. اصلاً بیع مقولہ معنی میں سے یعنی مفہوم ہے جو لوگوں کے شریعت کے آنے سے پہلے سمجھایا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ ایک طرف سے کچھ بول کر کے دیا جاتا ہے، دوسری طرف سے کچھ بول کر کے لیا جاتا ہے. اصل بولنے کی بھی کہیں ضرورت نہیں پڑتی. اعطاء طرفینی بیع ہے، واضح ہے. یعنی لفظ کا استعمال کرنا ضروری نہیں ہے، جیسا کہ معطیات میں ہم آگے تفصیل سے پڑھیں گے. تو کہنے کہ وحیث ان البیع من مقولۃ المعنی، بیع کیا ہے؟ معنی ہے حقیقت میں، نہ کہ لفظ. ایک تو دون اللفظ مجرداً اور بشرط قصد المعنی. دو صورت ہے لفظ کی. بیع لفظ ہو یعنی بیعتو اشتریتو یا بیعتو قبلتو نقلتو قبلتو، یہ الفاظ ہوں بیع، ایک صورت یہ. دوسرے نہیں، بیعتو اپنے معنی کے ساتھ، اشتریتو اپنے معنی کے ساتھ، ملکتو اپنے معنی کے ساتھ، قبلتو اپنے معنی کے ساتھ، مفہوم بھی یعنی معنی بھی اور لفظ بھی، یہ دونوں نہیں ہے. بیع کی حقیقی تعریف نہ تو بیعتو اشتریتو ہے نہ بیعتو اشتریتو اپنے معنی کی قید کے ساتھ ہے، بلکہ بیع کیا ہے؟ حقیقت میں مفہوم بیع ہے، معنی یہ بیع ہے. وَإِلَّا اگر لفظ ہو، بیعتو مطلب کیا ہے؟ بیع یعنی کیا؟ یعنی لفظ ملکتو اور کیا نام ہے بیعتو اور مقابل میں اشتریتو قبلتو تملکتو ہو، اگر لفظ ہو یا شرط معنی کے ساتھ بیعتو و اشتریتو ہو، لم یعقل انشاؤہ باللفظ. تو بیع کے جب ہم بیعتو کہیں گے تو بیعتو کے ذریعے سے الفاظ کا ایجاد کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا. آپ کی تعریف میں ہے الایجاب والقبول الدالین علی المعنی علی الانتقال. ایسے کلمات ہونا چاہیے جو دلالت کریں نقل و انتقال کے اوپر. یہ جو آپ کلمات استعمال کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بیع کیا ہے؟ مفہوم اور معانی میں سے ہے.
بے لفظ نہیں ہے، نہ بیتو و اشتریتو والا لفظ ہے اور نہ بیتو و اشتریتو کے معنی کے ساتھ ہے، کیونکہ لفظ بیتو و اشتریتو اور معنی کے ساتھ لفظ بیتو و اشتریتو قابل ایجاد نہیں ہے، قابل انشاء نہیں ہے۔ لفظ کے ذریعے سے لفظ کو انشاء نہیں کیا جاتا، لفظ کے ذریعے سے لفظ کو انشاء کریں معنی کے ساتھ، یہ بھی نہیں ہے، بلکہ بے کیا ہے؟ ایک مفہوم ہے، ایک معنی ہے جو سمجھایا ہے، وہ ہے مرکوز ذہنی ہے، وَإِلَّا لَمْ يُعْقَلْ إِنشَاؤُهُ بِاللَّفْظِ۔ چونکہ یہ خرابی پائی جاتی تھی کس کی؟ الایجاب والقبول، ایجاب ہو ایک طرف سے، دوسری طرف سے قبول ہو، یعنی الفاظ ہوں، ایسے الفاظ جو معنی پہ دلالت کریں۔ یہ جو آپ نے تعریف میں کہا ہے، اس کے اندر جو اشکال پایا جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ لفظ کے ذریعے سے لفظ ایجاد نہیں ہوتا، لفظ کے ذریعے سے لفظ معنی کے ساتھ ایجاد کیا جائے، یہ بھی معقول نہیں ہے۔ اس لیے آئے جناب محقق قرقی، انہوں نے اس تعریف کو بھی قبول نہیں کیا، ایک الگ تعریف کی، عدل جامع المقاصد لا تعریف ہی بنقل العین بالصیغۃ المخصوصہ۔ تیسری تعریف ہم پڑھنے جا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ عین کا منتقل کرنا، دینا ایک طرف سے بائیں کی طرف سے، اور مشتری کا اس کو قبول کرنا، وہ بھی صیغہ مخصوصہ کے ساتھ۔ جناب محقق قرقی، اولاً تو ایک بات یہاں پہ کہنا کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو نقل العین بالصیغۃ المخصوصہ، یہ عبارت جامع المقاصد میں نہیں ہے، حالانکہ حوالہ دیا جا رہا ہے جامع المقاصد کا۔ انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہاں پہ کلمات ذکر کی، جناب شیخ انصاری نے ان کی عبارت کو خلاصہ کر دیا ہے۔ متوجہ ہیں؟ جامع المقاصد میں جو بے کی تعریف محقق قرقی، محقق ثانی کے نام سے جو مشہور ہے، انہوں نے کی ہے، وہ بالصیغۃ المخصوصہ نہیں کیا، بلکہ باقاعدہ صیغہ ذکر کیا ہے، وہ تعریف مفصل ہے۔ جناب شیخ انصاری نے اس کو خلاصہ کر کے یہ کہا ہے کہ بے کی تعریف جامع المقاصد میں یہ ہے کہ عین کو نقل و انتقال کیا جائے مخصوص صیغے کے ساتھ، یہ تعریف کہی ہے۔ اس پہ کیا اشکال ہے؟ اس پہ اشکال یہ ہے، یرد علیہ، اس تعریف پر اشکال یہ ہے، کئی اشکال ہیں، ان میں سے ایک ان النقل لیس مرادفا للبیع۔ پہلے تو آپ نے لفظ استعمال کیا نقل العین، کیا میں اپنی کتاب کو اگر یہ بیچنا چاہوں اور میں کہوں نقلت الکتاب، اور آپ نے کہا قبل تو کیا یہ نقل تو استعمال کرنے سے بیع سمجھ میں آئے گا؟ نہیں، نقل تو مرادف بے تو نہیں ہے۔ جب کوئی کلمہ کسی کلمے کا مرادف ہوتا ہے، مترادف کلمات استعمال ہوتے ہیں، تب آپ ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لفظ نقل تو صلح میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، اجارے میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، دوسرے امور میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور بیع میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن سمجھنے کے لیے کوئی نہ کوئی قرینہ ہونا چاہیے۔ آپ نے نقل العین بالصیغۃ المخصوصہ جو کہا ہے، یہ آپ کی تعریف لفظ نقل استعمال کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ نقل کیا ہے؟ مرادف بیع نہیں، مترادف کلمہ نہیں ہے۔ مثلا آپ نے کہا کہ مترادفات میں مثلا کچھ کلمہ استعمال کیجیے، ایک دوسرے کے جو مترادف الفاظ ہوتے ہیں، ہاں انسان و بشر، انسان کی جگہ پہ بشر، بشر کی یہاں پہ انسان لائیں چلے گا، لیکن یہاں پہ بیع کی جگہ پہ بے تو حاضر کتاب کے بجائے میں کہوں نقل تو حاضر کتاب، اور آپ نے کہا قبل تو، یہاں پہ جو نقل تو استعمال کر رہے ہیں مرادف بیع نہیں، ایک اشکال۔ دوسرے لیس مرادفا للبیع ولذا سر رہا، اب یہاں پہ کہنے کہ بیع کا کی جگہ پہ نقل تو استعمال نہیں، اب اگر کسی نے استعمال کیا ہو اور اس سے بیع سمجھا جائے تب کیا آپ کہیں گے؟ توجہ کریں، نقل تو حاضر کتاب، آپ نے کہا قبل تو، میں نے لفظ نقل تو استعمال کیا ہے، لیکن آپ میری ذہنیت سے واقف ہیں کہ میں اس کتاب کو بیچنا چاہ رہا تھا، یا پہلے گفتگو ہو چکی ہو، تو یہاں پہ لفظ نقل تو جو استعمال کیا وہ بیعتوں کے جگہ پہ ہے نا، یعنی کہ نقل تو کا کلمہ استعمال کرنا مجازن تو جائز ہے، حقیقتاً نہیں۔ مجازن کوئی بھی کلمہ کسی جگہ پہ استعمال ہو سکتا ہے، کوئی بھی مناسبت پائی جائے استعمال کر سکتے ہیں، اسی لیے وَلِذَا سَرَّحَ فِي التَّذْكِرَةِ، کتاب تذکرۃ الفقہاء میں علامہ ہندی نے کہا ہے کہ ان بِأَنَّ ایجاب البیع لا یقع بلفظ نقلتہ، بیع کو جب آپ بائع کی طرف سے ایجاب کرنا، ایجاد کرنا، انشاء کرنا، لفظ نقلتوں کے ذریعے سے نہیں ہونا چاہیے، صحیح نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے استعمال کیا ہے تو کیا ہے، یعنی کہ
وَجَعَلَهُ مِنَ الْكِنَایَات، اگر استعمال کیا ہے تو یہ کنایا ہے. کنایا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مراد لیا ہے بیتوں کو زبان پہ آپ کے نقل تو ہے. یہ لازم معنی کو آپ نے بے کا جو لازمہ بنتا ہے وہ نقل، جو انہوں نے سوال کیا تھا کہ اگر آپ نے کہا بیت و حاضل کتاب، تو یہ بیت و حاضل کتاب کہنے سے کیا ہو جائے گا؟ یہ کتاب نقل ہو جائے گی، میری طرف سے انتقال پیدا کرے گی مشتری کی طرف، ہے نا. یہاں پہ اگر آپ نے نقل تو استعمال کیا ہے تو جناب علامہ ہندی نے یہ کہا ہے یہ کنایات میں سے ہے. لازم معنی جو بے کا لازمہ ہوتا ہے اس کلمے کو آپ استعمال کر رہے ہیں. اگر استعمال کر رہے ہیں تو قرینہ ہونا چاہیے. کنایا کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے. صراحت سے انہوں نے کہا کہ اصلاً بأن البیع ایجاب البیع لا یقع بلفظ نقل تو نہیں ہونا چاہیے، نقل تو کے ذریعے سے نہیں ہونا چاہیے. دوسرا اشکال جناب محقق کراچی کے اوپر یہ ہے کہ جناب آپ نے کیا کہا؟ نقل العوض، کیا ہے نقل العین؟ نقل العین بصیغۃ المخصوصہ. آپ معاطات کو بے مانتے ہیں یا نہیں؟ جناب محقق کراچی آپ معاطات کو بے مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ بے مانتے ہیں. جب بے مانتے ہیں تو معاطات میں ہوتا کیا؟ صیغہ ہی استعمال نہیں ہوتا، نہ بیتو نہ نقل تو. اور آپ نے کہا نقل العین، تو تعریف ایسی ہونا چاہیے کہ جو سارے افراد کو شامل ہو. آپ کا ڈھیر سارے بیوع کیا ہیں جو معاطات کی شکل میں ہوتے ہیں وہ بغیر صیغے کے ہوتے ہیں، نہ نقل تو نہ بیتو. ادھر کچھ نہیں بولے، قیمت لکھی ہوئی ہے، آپ نے پیسہ رکھا، ادھر سے چیز اٹھائے چل دیے. یہ بے ہے یا نہیں ہے؟ بے ہے. آپ کی تعریف جو آپ نے کہا بالصیغۃ المخصوصہ، صیغہ مخصوصہ ہونا چاہیے، وہاں تو صیغہ ہی نہیں ہے، مخصوصہ تو بعد میں بات کریں گے. واضح ہوئی بات؟ نقل العین بالصیغۃ المخصوصہ میں وہاں پہ تو صیغہ ہی نہیں ہے. صیغہ مخصوصہ ہو، بیتو ہو یا کیا نام ہے نقل تو ہو، آپ نے نقل العین استعمال کیا. یہ آپ کی تعریف جامع افراد نہیں ہے، کیونکہ آپ کے معاطات جس کو آپ بے سمجھتے ہیں وہ تعریف سے آپ کے خارج ہو گیا ہے. وَأَنَّ الْمُعَاطَاتِ عِنْدَهُ، ضمیر عِنْدَهُ پلٹ رہی ہے کس کی طرف؟ محقق کراچی کی طرف نہیں، وہی جامع المقاصد. بیع، معاطات بے ہے، مع خلوها عن الصیغۃ، جبکہ وہ صیغے سے خالی ہے. اولاً تو صیغے سے خالی ہے، فضلاً یہ کہ صیغہ مخصوصہ ہو. اب دوبارہ واپس آئی، وَيَرِدُ عَلَيْهِ، جو عبارت یہاں سے شروع کی تھی نقل العین بالصیغۃ المخصوصہ پر. اشکال پہلا جو اشکال ہے وہ تگڑا والا اشکال یہ ہے یہاں جو آخر میں ہے، وَيَرِدُ عَلَيْهِ مَا فُلَانٍ وَفُلَانٍ. دو اشکال تو ہم نے بیچ میں کر دیا، اس کو چھوڑیے. وہ یہ ہے ان النقل بالصیغۃ ایضا لا یعقل انشاؤہ بالصیغۃ، صیغے کو صیغے کے ذریعے سے انشاء کرنا لازم آتا ہے. آپ نے کیا کہا؟ نقل العین بالصیغۃ المخصوصہ. یہ جو نقل العین بالصیغۃ المخصوصہ کہہ رہے ہیں یہ آپ کی تعریف بالکل صحیح نہیں ہے. بھاری اشکال جو یہاں پہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صیغے کے ذریعے سے ایسے صیغے کے ایجاد کرنے کی بات کر رہے ہیں جو معنی رکھتا ہے. وہ ٹھیک ہے معنی رکھتا ہے، لیکن صیغے کے ذریعے سے صیغہ استعمال نہیں ہوتا. لہٰذا بعض لوگوں نے جواب دیا محقق کراچی کی طرف سے جو ہم پہنچ نہیں پائیں گے. وہ جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ بھلے ہی انہوں نے لفظ بالصیغۃ المخصوصہ کہا ہے، لیکن ان کی میرا صیغہ مخصوصہ بیتو نقل تو وغیرہ نہیں ہے، بلکہ مفہوم ہے، بے مراد ہے، جو انشاءاللہ کل پڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.